السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی۔ ناظرین، ملک پاکستان میں جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو گورنمنٹ کے نئے نعرے، نئے منشور ہوتا ہے، نئی خوشخبریاں سناتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کی بھی نئی توقعات، نئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو نعرے گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، جو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اور جو توقعات عوام کو ہوتی ہے ملک سے، یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی باشعور قوم کی ایسی توقعات اور ایسے نعرے نہیں ہو سکتے۔ گورنمنٹ آ کے اعلان کر دیتی ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان جو ہے عام کر دیں گے، ہم سہولیات بڑھا دیں گے، اگرچہ یہ صرف اور صرف زبانی کلامی حد تک ہوتا ہے اور لوگوں کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور لوگ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان دے دیں، ہمیں سہولیات دے دیں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم چیز جس کا نہ تو مطالبہ کیا جاتا ہے، نہ ہی گورنمنٹ کبھی بھی اپنے ہدایات میں، اپنے منشور میں یا پھر اپنی خوشخبری میں اس کو شامل کرتی ہے، وہ ہے انصاف۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر صرف اس چیز کو ملک میں عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ہر برائی دور ہو جائے، ہر کمزوری ختم ہو جائے اور ہمارا ملک پاکستان ایک امن کا گہوارہ بھی بنے اور ترقی یافتہ ملک بھی بن جائے۔ کیونکہ دنیا کی ہر چیز کا، چاہے وہ کسی بھی انسان کا نجی معاملہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا نجی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو یا پھر وہ ملکی معاملہ ہو، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں انصاف سے، عدالت سے اور جسٹس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن اسی وجہ سے کرتا ہے چونکہ وہاں پر انصاف نہیں ہے، ملک میں عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی، اسی لیے وہ چوڑا ہو کر کرپشن کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے گریبان تک کوئی ہاتھ پہنچنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کا مال لوٹتا ہے، عوام کا مال لوٹتا ہے، ناجائز ٹیکسز وصول کرتا ہے، اپنا بھی بینک بیلنس بناتا ہے، اپنے عزیز لوگوں کا بھی بینک بیلنس بنا دیتا ہے اور باہر بھی اپنی پراپرٹیاں بنا دیتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے۔ اگر اس کو اس بات کی ذرا سی بھی اس بات کا ڈر ہوتا کہ انصاف ہے، میں اگر عوام کا پیسہ کھاؤں گا تو میرے اوپر بھی عدلیہ ہاتھ ڈالے گی، تو شاید ایسی حرکت نہ تو کوئی سیاستدان کرے، نہ ہی کوئی طاقت کے نشے میں دھت انسان ایسا کسی بھی کام کا ارتکاب کرے جس سے کسی بھی انسان کا حق جو ہے وہ ضائع ہوتا ہو۔ اب اگر دیکھیں، میں نے جو یہ بات کہی کہ انصاف اگر ہوگا تو جو وسائل اور جو سہولیات ہیں اس کی تقسیم برابری کے ساتھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر جہاں پر وزیر اعظم رہ رہا ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ رہ رہا ہے، وہاں پر تو سہولیات کی بھرمار ہو اور جہاں پر ایک غریب مزدور اور کسان رہ رہا ہے وہاں پر نہ گیس ہو، نہ پانی ہو، نہ بجلی ہو۔ اس کا تعلق بھی انصاف کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی عدالت کے ساتھ ہے۔ اگر ملک میں انصاف قائم ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں ہر شخص تک برابری کے ساتھ سہولیات بھی پہنچیں گی، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ کسی بھی شخص کی بنیادی ضروریات ہوں، وہ ہر گھر تک، ہر گلی تک اسی وقت پہنچ سکتی ہیں کہ جب ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا کوئی نجی معاملہ ہو، اس پر ظلم ہو، اس پر جبر ہو، تو بھی انصاف اس کو فراہم نہیں کیا جاتا۔ کئی سال تک عدالتوں کے چکر کاٹے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انصاف نہیں ملتا۔ یہی حال ہمارا نیچے سے لے کر اوپر تک ہے اور ہر طبقے کو ایسا مطلب یہ ہے کہ ظلم کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نہ تو سہولیات کی انصاف کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے، نہ ہی ملک کی جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک عام غریب انسان تک پہنچ پاتا ہے، نہ ہی کسی اور طرح سے کسی بھی شہری کو وہ سہولیات ملتی ہیں کہ جو ایک گورنمنٹ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک چیز، انصاف ہی کو اگر ہم ملک میں عام کر دیں اور ایسا عام کریں کہ کوئی بھی طاقتور شخص ہے یا غریب شخص ہے وہ اس عدلیہ کا، وہ اس انصاف کے نظر میں بالکل برابر ہو، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارا ملک ہر لحاظ سے، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ترقی کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن اگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہوگا اور نئی گورنمنٹ آ کے اعلان کرے گی کہ ہم نے پیٹرول 20 روپے سستا کر دیا ہے، ہم نے آٹا 5 روپے سستا کر دیا ہے، ہم نے جو ہے یہ سہولیات بڑھا دی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر انصاف نہیں لا رہے تو آپ یقین کریں ہمارا حال وہی ہوگا جو ابھی تک پچھلے 70-75 سالوں سے
ہوتا آ رہا ہے. لیکن اگر صرف انصاف ہم قائم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ایک چھوٹے سے چھوٹا کمزور سے کمزور شخص اگر اس کا بھی کہیں پر استحصال ہوگا تو اس کو امید ہوگی کہ مجھے انصاف ملے گا. تو انشاءاللہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی اس ملک میں ذرا برابر بھی حق تلفی ہو. لیکن اگر انصاف کو ہم عام نہیں کریں گے تو جس طرح سے پہلے پورے ملک کی پوری آبادی کی حق تلفی ہوئی ہے آگے بھی ہوتی رہے گی. نہ تو امن و امان ہوگا، نہ سہولیات ہوں گی، نہ ہی کوئی اور نعمت ہوگی، اور نہ ہی بنیادی ضروریات ہماری پوری ہو سکیں گی جو کہ اب تک ہوتا آیا ہے. تو اسی لیے میری درخواست ہے لوگوں سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، اور تمام لوگوں سے کہ اس چیز کی اویئرنیس کو عام کریں کہ انصاف کتنا ضروری ہے. اگر ہم صرف انصاف کو ہی صحیح طور پر اگر اپنے ملک میں عام کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ.